حیدر حیدر میں اٹھ گیا ہوں، نماز بھی پڑھ لی، چلے داجان کے پاس چلتے ہیں۔ ریبا میری جان 7 بجے ہیں ابھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس پر جھکی مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کچھ دیر ریبا، آپ بھی سو جائے نا میرے دل۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود پر گراتے اسے بھینچ کر وہ دوبارہ سونے لگا۔ نہیں سونا، مجھے نہیں سونا ہے، آپ اچھے نہیں ہیں، داجان کے پاس جانا ہے، میں جاؤں گا، اکیلے چلا جاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ زور و شور سے رونے لگی تھی۔ حیدر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات وہ بار بار ڈر کر اٹھنے لگی تھی، وہ تمام رات اس کے سراہنے بیٹھے رہا تھا، وہ فجر کے بعد ہی سویا تھا۔ او میرے دل، رونے کی ضرورت نہیں، چلے بس اٹھ گیا میں، ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے وہ سرخ آنکھوں کو مسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر، وہ خاتون کو اٹھا کر اسے پکارتی پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے تکتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ریبا نے آہستہ سے اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، نرم سا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے کتنا ہی سکون اس کے اندر گیا تھا۔ بہت ریڈ ہو رہی تھی، کچھ دور ہوتے اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ اپنا ہر عمل وہ یوں ہی اطمینان سے بیان کر دیا کرتی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی بہت آس تھی، اس کی زندگی میں انعام تھی۔ اسے گمان نہیں، اسے یقین تھا کہ اس کا لمس اس کا تمام درد اپنے اندر چن لیتا ہے۔ تھینک یو۔ وہ اسے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ اس کی محبت کے آگے کبھی کبھی اسے اپنی محبت کم لگنے لگتی تھی۔ اسے ضرورت نہیں تھی اپنی محبت کے اظہار کی، اپنی ہر ادا سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر واپس آیا تو وہ بیڈ پر اپنا اسٹالر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، بال شانوں پر بکھرے پڑے تھے۔ حفاظت کرنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے اسٹالر اس کے جانب بڑھاتی پھولے گالوں کے ساتھ بولی تھی۔ حیدر نے دلکشی سے مسکراتے نرمی سے اپنے آگے کھڑا کیا۔ یہ تو بڑے ہو گئے ریبا۔ اس کے بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی بناتے حیدر نے مسکرا کر اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں حفصہ، جتنے بڑے ہو گئے ہیں نا۔ زور زور سے سر ہلا کر اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، ساتھ ہی ہاتھ سے کمر سے نیچے تک اشارہ کیا۔ حیدر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس بات کے لیے واقعی حفصہ کو تھینکس کہنے والا تھا۔ اس کی بیوی بال بڑھائے اسی لیے تھے تاکہ داجان حفصہ کی طرح اس کے بریڈ بھی بنائے۔ بالوں کی پونی کر کے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ نرمی سے اسٹالر اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر حجاب کی شکل دے چکا تھا۔ چلیں ناشتہ تو آج آپ کے داجان ہی کروائیں گے۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ سورج کی کرنیں ان پر پڑتی حسین صبح کو مزید روشن بنا رہی تھی۔ پورے استحقاق سے اس کے پہلو میں بے خبر پڑی، وہ اسے مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ اسے اعتبار سونپ کر اس نے آج اسے معتبر کر دیا تھا۔ اپنی ذات ہواؤں میں محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری زلفوں کی چند گرہیں میرے سرہانے پہ نغمہ گرہیں۔ اس کے لمبے گنگریالے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ عام سے نقوش کی بہت ہاس لڑکی تھی جو فرحان مرتضیٰ کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نرمی اپنی انگلی کی پوروں پر محسوس کی۔ بالوں سے ہوتے اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی نہیں تھی، لیکن فرحان کو ان آنکھوں سے زیادہ حسین آنکھیں کسی کی لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ مہک تمہارے حسین بدن کی ابھی بھی سانسوں سے اٹھ رہی ہے۔ تمہاری چوڑی کا ایک ٹکڑا چمک رہا ہے ستارہ بن کے۔ تمہاری پوروں کا لمس پا کر عجب سا سرشار ہو رہا ہے۔ اس کی شہابی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ اس کا لمس تھا یا نظروں کی تپش۔ اس نے دھیرے سے پلکیں وہاں کی۔ ایک لمحے کے لیے اس سے نظریں ملی۔ اسے اپنی جانب ہمیشہ کی طرح تکتے پا کر آج وہ اسے سوال نہیں کر سکی تھی۔ فرحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ مجھے یوں دیکھنا بند کریں۔ اس کی نظروں سے خجل ہوتی وہ جنجلا کر بولی۔ بے احتیاط فرحان کا کہا گونجا۔ مگر جو ممتاز ہے یہاں پر وہ میں ہوں جانا، کہ جس کو اتنا شرف ملا کہ آج شب میں نہیں رہا میں مہک کے تجھ میں تم رہا ہوں۔ اس کے غصے جنجلاہٹ کو نظر انداز کرتا اس کے بال کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتا وہ دلکشی سے کہہ رہا تھا، اور کوئی جائے پناہ نہ ملی تو اس کے سینے پر منہ چھپا گئی۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنسا تھا۔ آئی ایم آنرڈ میری شیرنی۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ دل سے بولا تھا۔ یہ آپ نے کوئی زو کھولنا ہے، وہ بھی شیروں کا؟ جٹ اپنا چہرہ اٹھاتی وہ آنکھیں چھوٹی کی بولی تھی۔ فرحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے بیٹے کو آپ نے شیر بنا دیا، مجھے شیرنی کہہ رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے ہمیں۔ اس کے بولنے کے انداز پر ایک بار پھر اس کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا تھا۔ اب کی بار اس کی ہنسی کی آواز پر خاد آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ بابا ہادی، ٹوٹے لہجے میں کہتا اپنے دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ فرحان نے پیار سے اس کے سرخ پھولے گالوں کو چوم کر اپنے سینے پر لٹایا۔ اس کے پاس آتے ہی وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرے بال، رہیں دونوں باپ بیٹے، مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے پاس۔ اپنے بالوں کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی وہ غصے میں باتھ روم کی جانب بڑھی۔ ارسا سنو، خاد سوری کہہ رہا ہے۔ پیچھے سے اس نے آواز لگائی، ساتھ ہی ہاتھ کے کان پکڑے۔
کیا یار میری بیوی کے بال کھینچتا ہے تو؟ اس کے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اس نے ہفگی سے اسے دیکھا جو اب اس کے چہرے پر جھکا اس کی ناک تقریباً چبانے کی کوشش میں تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کے دانت نہیں تھے۔ با ہادی بابا، وہ صبح صبح پورے موڈ میں اس پر محبت برسا رہا تھا۔ اچھا بس کر میرے بچے، بہت پیار ہو گیا۔ اس کے چٹاچٹ چومنے پر فرحان کا منہ اس کے رال سے بھر رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھایا، ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کر کے اس کا منہ بھی صاف کیا۔ وہ جو بات لے کر نکلی تھی، دونوں کو آپس میں مگن دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ سے پٹک کر چیزیں رکھتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا قریب آیا۔ کیوں غصہ نکال رہی ہو ان چیزوں پر اپنا؟ کس بات پر غصہ ہے بتاؤ؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے نم بالوں کو چھوا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، کریں باپ بیٹے پیار، وہ جل کر بولی تھی۔ او تو یہ شکایت ہے؟ اتنا پیار تو کیا خادی کے بابا نے تمہیں، اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ہم باپ بیٹے تمہیں سے تو محبت کرتے ہیں۔ خاد کو اپنے قریب کھڑا کرتے اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا جو اب بالوں کو باندھ رہی تھی۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی جلد از جلد وہاں سے نکلنے پر تول رہی تھی۔ رہنے دو، اس کے ہاتھوں سے برش لیتے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ بال انہیں کھلے رہنے دو نا، نظریں چرا کر کہتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ یہ اچھے نہیں لگتے کھلے ہوئے فرحان۔ اس نے اپنے بے ترتیب سے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ عمر کے اتنے بے دردی سے انہیں کاٹنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کی پھر کبھی کٹنگ نہیں کروائی تھی۔ وہ اسی بے ترتیب انداز میں بڑھ رہے تھے۔ مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے قریب سرگوشی کرتے وہ خاد کو اٹھا کر نکل گیا تھا۔ وہ جو ایک بار پھر بالوں کو باندھ رہی تھی کچھ سوچ کر رک گئی۔ اچھے لگتے ہیں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ خفصہ اٹھ جائے میری جان، ریبا کو لے آئے گا آج حیدر۔ اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو تپتپاتے اسے جگانا چاہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر چہرہ رکھتی پھر سو گئی تھی۔ اچھا آپ آرام کریں، میرا ہاتھ تو چھوڑے میری جان، میں نے ناشتہ بنانا ہے اپنے گڈے کے لیے۔ نہیں میں جاگ گئی ہوں، آنکھیں بند کی جلدی سے بولی تھی۔ ریان اس کے پاس سے اٹھ جاتا تو اس کے بعد نیند کہاں آنی تھی۔ آپ سوئے نہیں کل رات؟ اس کے شانوں پر سر رکھتی اس کے مضبوط ہاتھوں کو تھامے وہ آنکھیں موندے ہی بولی تھی۔ رات نیند میں بھی کافی دیر تک اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر چہرے پر محسوس کرتی رہی تھی۔ آپ کو تکلیف میں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا حفصہ، وہ بچوں کے سے انداز میں بولا تھا۔ حفصہ کھلکھلا اٹھی۔ ریان تھوڑی بہت تکلیف تو سب کو اٹھانی پڑتی ہے اور میرا تو آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچ نہیں پاتی مجھ تک۔ اس نے بھی بچوں کے سے انداز میں اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بہلایا۔ سب کے لیے بڑا بھائی تھا وہ، کہیں نہ کہیں کچھ شرارت کچھ بچپنا تو اس میں بھی تھا جو وقت کے ساتھ چڑھے خول میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کے سامنے مختلف روپ میں ہوتا تھا، وہ روپ جو بہن بھائیوں کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ تو اس کی شریک حیات تھی اور اس کا لباس بھی جو اسے ڈانپنا خوب جانتی تھی۔ حفصہ نے محبت سے اس کی جانب دیکھا جو باری باری اس کے ہاتھوں پر لب رکھ رہا تھا۔ یوں ہی پریشان نہیں ہوا کریں ریان، ٹھیک ہوں میں، اور جب تک آپ میرے ساتھ ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے اس کی پریگنینسی شروع ہوئی تھی، جب سے ریان کبھی کبھی بہت خوفزدہ سا محسوس ہوتا تھا، راتوں میں اٹھ کر اس کے سرانے بیٹھ جایا کرتا تھا، اپنے چہرے پر جا بجا اس کا لمس محسوس کرتی۔ وہ جاگنے کے باوجود بھی اسے محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ جانتی ہیں ریبا کہ ٹائم پر ماما کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہم تینوں بھائی بھی تھے، ماما ہمارا خیال بھی رکھتی تھی۔ فیضی اس وقت 4 سال کا تھا۔ بابا ماما کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ماما کی کنڈیشن میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ ہسپتال جانے سے پہلے نا ماما نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ حفصہ دم سادے اسے سن رہی تھی، وہ پہلی بار کسی کے سامنے یوں کھل رہا تھا۔ حفصہ نے خاموشی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عورت جب اس حالت میں ہوتی ہے تو قبر اسے پکار رہی ہوتی ہے، وہ موت کی وادیوں سے گزر کر مرد کو اولاد دیتی ہے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا حفصہ، لیکن ماما کی اس بات نے مجھے عجب سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اتنا خطرہ ہوتا ہے تو مرد اولاد چاہتا ہی کیوں ہے؟ وہ اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ جس عمل میں اس کی بیوی کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑے وہ ایسا چاہتا ہی کیوں ہے؟ ریبا جب ہماری گود میں آئی، ماما 3 دنوں تک ICU میں تھی۔ ریبا کو 3 دنوں تک میں نے ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں کیا، پھر ماما ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اپنی گڑیا کا نام کیا رکھو گے؟ میں نے اس کا نام ریبا رکھا، ریان کا گڈا ریبا۔ ماما بھی ٹھیک تو ہو گئی، لیکن ریبا میری عادت بن گئی، اسے نہلاتے وقت بھی میں ماما کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا ماما اس کے فیس پر سوپ لگا دیں گی۔ اسے فیڈر دینا، اس کا خیال رکھنا سب میری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا گیا۔ وہ میرا گڈا بنتی گئی اور میں اس کا داجان۔ وہ ہلکا سا ہنسا، وہی ہنسی جو ریبا کے ذکر پر اس کے لبوں پر بکھر جاتی تھی۔ حفصہ بھی ہنس دی۔ داجان اور گڈے کی کہانی تو اس نے بھی بچپن سے دیکھ اور سن رکھی تھی۔ جس دن ماما بابا کی ڈیتھ ہوئی اس دن ریبا کا 4تھ برتھ ڈے تھا۔ وہ دونوں تایا ابو کی فیملی کو انویٹیشن دینے کے بعد گھر آ رہے تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس دن میں ریان مرتضیٰ سے داجان بن گیا۔
صرف ریبا کا نہیں، ان سب کا۔ وہ سب میرے بچے بن گئے، میری اولاد، اور میں ان کا باپ بھی بن گیا اور ماں بھی۔ لیکن حفصہ ریبا میری اولاد ہی ہے، سمجھ لیں۔ حیدر کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد بھی میرا دل کرتا ہے میں اسے حیدر سے چھین کر لے آؤں۔ میں اتنی جلدی رخصتی پر کبھی نہیں مانتا، لیکن ریبا کی نیچر میں ٹھہراؤ حیدر ہی لا سکتا تھا، اور پھر وہ اس کا شوہر تھا۔ آج نے تو کل رخصت تو کرنا تھا۔ ریبا تھی تو مجھے لگتا تھا یہی میری اولاد ہے، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس دن ڈاکٹر نے ہمیں وہ خوشخبری دی، میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے حفصہ، لیکن پھر وہی ڈر میرے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ جا رہا تھا۔ پہلے جو میں سوچتا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں کرتا، میں بھی تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حفصہ، لیکن اب سمجھ آیا نا، یہ تو قدرت کا حصہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن دل کا کیا کروں؟ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں، عجب وسوسے سے دل میں آ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر پیروں پر سوجن دیکھتا ہوں تو دل میں درد سا اٹھنے لگتا ہے۔ مجھے ماما نظر آتی ہیں تکلیف کے باوجود مسکراتی ہوئی۔ آپ میں مجھے ماما نظر آتی ہیں حفصہ۔ آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا کیسے کیا ہوگا، لیکن میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو تکلیف میں۔ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو کسی بھی طرح نتیجہ آنے پر رزلٹ کارڈ چھپا دینا چاہتا ہو۔ حفصہ نم آنکھوں سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ باہر سے اس قدر مضبوط دیکھنے والا ریان مرتضیٰ اندر سے کس قدر خوف و وسوسوں کا شکار تھا۔ وہ اتنی اہم تھی اس کے لیے، یہ شخص ہر بار اسے حیران کر دیتا تھا، اپنی محبت کا قرضدار کر دیتا تھا۔ ریان، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے، اللہ نے نوازا ہے ہمیں۔ اور جو عورتیں اس دوران وفات پا جاتی ہیں ان کا درجہ بھی تو دیکھیں اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے۔ اپنی محبت پر شک نہیں کریں۔ اولاد ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ساری عورتیں اس عمل سے گزرتی ہیں ریان، یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھ میں سانسیں لے رہی ہے۔ اور میرے پاس تو ریان مرتضیٰ ہیں جو مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، جو صرف میرے چہرے پر سوجن دیکھ کر راتوں کو سو نہیں سکتا۔ اتنی محبت کون دے سکتا تھا مجھے؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، وہ دھیمے لہجے میں اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ناشتہ بنا لیں اپنے گڈے کے لیے، وہ آنے والی ہوگی۔ اس کا دھیان ریبا کی جانب کروا کر اس نے سکون کا سانس لیا، جھک کر لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ کچھ دیر بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں پھر فریش ہو کر مجھے آواز دینی ہے، یا فون پر رنگ دے دیجیے گا، اکیلے سیڑھیاں نہیں اترنی حفصہ، حریم کو بھی بلوا لیتا ہوں، آپ بھی مل لیجیے گا۔ اسے سختی سے ہدایت کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ فیضی کے ساتھ ناشتہ بنا ہی رہا تھا جب کوئی بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس سے لپٹا تھا۔ میرا گڈا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے، نرمی سے اس کے نرم خاتوں پر لب رکھتے اس کی جانب مڑا۔ آ گیا داجان کا بچہ۔ اس کے پھولے گالوں کو نرمی سے چھو کر محسوس کیا، وہ واقعی وہی تھی اس کے سامنے۔ اتنا سارا مس کرتا ہوں میں داجان آپ کو، وہ اس کے سینے سے لگی شروع ہو چکی تھی۔ داجان بھی اپنے بچے کو بہت مس کرتے ہیں میری جان۔ اسے نرمی سے تھام کر اس کی محسوس جگہ پر بٹھا کر وہ حیدر کی جانب آیا جو سینے پر بازو باندھے بھائی بہن کا پیار دیکھ رہا تھا۔ ریبا فیضی سے مل رہی تھی جو بار بار چھو کر اس کا اسکارف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم عرصہ، کیسی ہیں آپ؟ سامنے جوس بناتی عرصہ پر نظر پڑنے پر حیدر نے سلام کیا۔ عرصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ساتھ ہی ریبا کو بھی اشارہ کیا جو ریان کے کان میں نہ جانے کیا خسر پسر کر رہی تھی۔ حیدر کے اشارہ کرنے پر ریبا جلدی سے عرصہ کی جانب آئی، ورنہ داجان کے بعد کوئی نظر ہی کہاں آتا تھا۔ عرصہ کے ہاتھ کی سینڈوچز کھانا آج تم بہت اچھی بناتی ہے ہماری عرصہ۔ ریان نے نرم سی مسکراہٹ عرصہ کی جانب اچھالتے اپنے قریب رکھے سینڈوچ میکر کی جانب اشارہ کیا۔ ریبا کو ساتھ لگاتی عرصہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے مدد دینے کے لیے اس طرح کرتا ہے۔ وہ اچانک گھر کے فرد کو دیکھ کر بھی گھبرا سی جاتی تھی۔ شروع میں ریان کو دیکھ کر بھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر اس کی شفقت کا ہی نتیجہ تھا کہ اب وہ اطمینان سے ان سب کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ حیدر اب کبھی کبھی آتا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے گھبرا سی گئی تھی، اور اس مشکل میں بھی ریان اسے اچھی مدد دے رہا تھا۔ وہ واقعی داجان تھا، ان سب کے لیے ایک مضبوط سائبان۔ فرحان کہاں ہے اور ہمارا چیمپ؟ اس سے فیضی سے مل کر حیدر نے فرحان اور ہاتھ کے بارے میں پوچھا۔ حریم کو لینے گیا ہے، خاد بھی ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا سب تھے تو وہ بھی آ جائے گی، یوں بھی حفصہ کہہ رہی تھی انہیں کچھ بات کرنی ہے حریم کی موجودگی میں۔ میرے گڈے کو اور کیا کیا کھانا ہے؟ حیدر کو جواب دے کر ریان اپنے گڈے کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے داجان کی توجہ کہیں اور محسوس کرتی گال پھلائے شیلف پر بیٹھی تھی۔ داجان سب کھا لوں گا، میں سب کچھ کھانے لگا ہوں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں نا؟ وہ جلدی سے سر ہلا کر بولی۔ حیدر مسکرا اٹھا تھا، ہر بات پر اللہ کا حوالہ معصومیت سے دیتی وہ کتنی پیاری لگتی تھی، کوئی اس سے پوچھتا۔ ریان اس کی ذات میں آنے والی تبدیلیاں محسوس کرتا حیدر کو مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے جب ریان کے ساتھ بیٹھی ریبا بری طرح کھانسنے لگی۔ ریبا کیا ہوا میری جان؟ حیدر نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے کہا تھا۔ کھانسنے کی وجہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اسکارف اس کی آنکھوں سے آگے آنے لگا تو ریان نے نرمی سے اس کا اسکارف اتارنا چاہا۔ نہیں داجان، وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلاتی اسے حجاب کھولنے سے منع کرنے لگی۔
خواص کچھ بحال ہوا تو اس نے ریان کی جانب دیکھا. یہ حفاظت ہے داجان، اسے رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں اتارتا ہوں، ہے نا حیدر؟ دونوں ہاتھوں سے اپنا اسٹالر سر سے پیچھے کی جانب کرتی وہ آنکھوں کو پھیلائے سمجھداری سے بولی تھی. ریان کے ساتھ فرحان نے بھی خوشگوار حیرت سے حیدر کی جانب دیکھا. ان کی جو بہن لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہننے مانتی تھی، آج حجاب اس کی ذات کا اہم پہلو بنتا جا رہا تھا. فرق صرف سمجھانے کا ہی تو تھا. حیدر نے جس کا حوالہ دے کر سمجھایا اس سے دعا بھی کی. محنت اور دعا دونوں شامل تھی اس کی بدلی شخصیت میں. فرحان نے بھینج کر حیدر کو گلے سے لگایا. بس کر، تیری بیوی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہے. حیدر نے ارسا کی جانب دیکھتے ہنس کر کہا. فرحان بھی مسکرا اٹھا. اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بہن تھی، وہی ریبا جو ڈان بنی پھرتی تھی. یہ حیدر کی محنت ہی تھی جو اس نے اپنی بیوی کی ذات پر کی تھی، بنا کسی زور زبردستی کے، بنا کسی سختی کے. اس کی ذات کا اتنا خوبصورت پہلو اجاگر کیا تھا. او بیبی ایلیفینٹ، یہ انڈا یہاں پڑا کیوں شرما رہا ہے؟ اسے بھی اپنے جہنم میں ڈالو. فیضی نے انڈوں کا باؤل حریم کے سامنے رکھتے کہا، جو قیمے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی. کیونکہ اس کی تمہیں ضرورت ہے، کدو کی شکل والے. تم کھاؤ انڈے، تمہاری تو ہڈیاں بھی تالیاں بجا رہی ہیں. حفصہ کے سامنے سے دوسرا پراٹھا بھی اچکتے ہوئے حریم نے نتھے پلا کر کہا. ایسی بری بات ہے، ارسا نے اسے ٹوکا. باقی سب تو اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے، جانتے تھے دونوں میں کم کوئی نہیں ہے. بھابھی آپ کو نہیں پتا 15 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھانے کا حوصلہ رکھتی یہ عورت. حریم کی پلیٹ پر ندیدو کی طرح نظریں جمائے وہ عورت پر پورا زور لگا کر بولا تھا. فیضی بس کرو، میری بہن ہے وہ. حریم کی روحانسی صورت دیکھ کر حفصہ نے ساتھ بیٹھے فیضی کو اشارہ کیا. بھیا میری شادی کروا دیں، پھر میں بس اپنی دلہن کو تنگ کروں گا. دیکھیں نا، شادی کے بغیر اگر میں مر گیا تو مرنے میں بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا. بیویاں ہوتی ہیں تو خوب روتی ہیں، مرنے پر بھی رونق لگتی ہے. اس کی بات پر حفصہ نے غصے سے اسے گھورا. اگلے ہی پل وہ کرا اٹھا تھا کیونکہ ریان اور فرحان دونوں نے زوردار تھپڑ اس کے پیٹ پر لگائے تھے. ہاں ایسے ہی مار دے مجھے، بیوی تو دے رہی نہیں ہے، تھپڑ سے نوازتے رہتے ہیں. اپنی کمر سہلاتا وہ جل کر بولا تھا. چپ کرو تم. ریان، میں نے اور فیضی نے فیضی کی دلہن ڈھونڈ لی ہے اور آج ہم شام میں فیضی کی دلہن کو انگوٹھی پہنانے جائیں گے. حفصہ نے حریم کی جانب دیکھا. کس بیچاری کی قسمت پھوڑی ہے تم نے حفصہ؟ حریم نے جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے فیضی کی جانب دیکھتے کہا. تمہاری. بدلے میں اسے پوری سلگا گیا. میں نہیں کروں گی اس کدو سے شادی حفصہ، تم تو میری سگی بہن لگتی نہیں ہو. ساری عمر یہ میرے کھانے پر نظریں گاڑے بیٹھے رہے گا. مجھے نہیں کرنی اس ترسے ہوئے آدمی سے شادی. 6-7 بیویوں سے کم پر تو اس کی ڈیمانڈ نہیں رکتی. تم چاہتی ہو تمہاری بہن سوکنوں کو کھلا کھلا کر مر جائے. وہ روتی ہوئی ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ ایک ایک عمل کی نقل کر کے کہتی. ان سب کو لوٹ پوٹ کر ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی. اسے روتے دیکھ فرحان اس کے پیچھے گیا. نہیں فیضی، صرف 4 بیوی لانے کہا تھا حریم. پیچھے سے حیدر نے جلے پر مزید تیل ڈالا. اللہ پوچھے آپ سے حیدر بھیا. حیدر کو روحان سے ہو کر دیکھتا فیضی بھی اپنی بیبی ایلیفینٹ کے پیچھے گیا تھا. اسی لیے منع کر رہی تھی میں تمہیں، نہ کرو تنگ اسے. دیکھو کتنا شدید انکار کیا اس نے. حفصہ نے پریشانی سے فیضی کی جانب دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے خود بھی خاصا پریشان تھی. حریم خوب سارا رو کر حفصہ سے سارے رشتے ختم کر کے فرحان کے ساتھ گھر جا چکی تھی. اب وہ ارسا اور حفصہ کے ساتھ اپنی دخائیوں کے سنگ بیٹھا ہوا تھا. بھابھی وہ تو اس طرح انکار کریے جیسے میں اسے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دوں گا. مانا کہ بارود کی بوری ہے لیکن ہے تو میری نا. میرا مطلب ہماری ہے نا، روانی سے کہتے حفصہ کو خود کو گھورتے پا کر اس نے جلدی سے تصحیح کی. میری پیاری بھابھی، آپ کچھ کر لیں گی نا، میری شکل اتنی خراب تھوڑی ہے نا بھابھی. وہ مسکین شکل بنا کر کہہ رہا تھا. ماما کو کال کی ہے میں نے، بتا بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے وہ بابا سے بات کریں گی. لیکن حریم گھر جا کر بھی بہت ہنگامہ کرے گی فیضی. اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے حفصہ نے کہا. فیضی اسے عزیز تھا لیکن اپنی بہن کی نیچر سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی. اور لڑو تم اس سے. لڑکیاں ان معاملات میں بہت حساس ہوتی ہیں فیضی، انہیں اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. تم تو اس بیچاری کو کیا کچھ نہیں کہتے ہو. ارسا نے ہاتھ کو کارڈ میں لٹا کر اسے کہا. صبح سے ان سب کے ساتھ کھیل کھیل کر تھک کر اب وہ سویا تھا. ریبا اور حیدر مارکیٹ گئے تھے. حیدر کو اپنی بیوی کی شاپنگ کروانی تھی. واپسی پر لنچ کر کے آنا تھا. اس وقت گھر پر وہ تینوں ہی موجود تھے اور تینوں ایک ہی مہم پر کام کر رہے تھے، بیبی ایلیفینٹ کو منانے کا مہم. تم پریشان نہیں ہو؟ ماما سے بات کر لی ہے نا میں نے. ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولے گی وہ. ویسے بھی ابھی ہم صرف منگنی کریں گے تمہاری، تاکہ تمہیں حوصلہ ہو جائے کہ میں کوارا نہیں مرنے والا. حفصہ کی بات بیچ میں اچک کر اس نے خوشی سے جواب دیا. بالکل، کوارے تو نہیں مرنے والے لیکن حریم کے ہاتھوں ضرور مرنے والے ہو. ارسا نے ہنستے ہوئے اسے آنے والے وقت سے مطلع کیا. میری بھابھی بچا لیں گی نا بھابھی. ریبا یہاں ہیں، یہ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں. وہ اس وقت زیورات کی دکان پر کھڑے تھے. ریان نے انہیں رنگ لانے کی ذمہ داری سونپی تھی. رنگ وہ لے چکا تھا جب سائڈ پر رکھے خوبصورت جھمکوں پر اس کی نظر پڑی. بہت پیارے، ہم لے رہے ہیں. وہ اشتیاق سے ان جھمکوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی.
بالکل اپنی ریبا کے لیے لے رہا ہوں میں یہ۔ حیدر نے ساتھ کھڑے سیلز بوائے کو جھمکے نکالنے کا اشارہ کیا۔ پر میرے تو کان ٹھیک ہیں، اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھو کر کہا۔ ٹھیک سے اس کا مطلب بھی نہ چھیدے ہوئے تھے۔ میری جان کے تو کان چھیدے ہوئی نہیں ہیں۔ وہ پل بھر میں اداس ہوا تھا۔ حیدر آپ کو پسند ہے یہ؟ حیدر کی اتری صورت دیکھتے اس نے اپنے محسوس انداز میں اس کی آستین تھام کر پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا حیدر نے اس سے پہلے بھی اسے ایئر رنگز گفٹ کیے تھے جنہیں وہ پہن نہیں سکتی تھی۔ وہ میں سراغ کروا لیتا ہوں، اس نے سر جھکا کر منمناتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر جھٹکے سے اس کی جانب مڑا تو کیا صرف اس کی پسند کے لیے وہ کان چھدوانے پر تیار تھی؟ ریبا درد ہوتا ہے میری جان، ابھی نہیں پھر کبھی چھدوا لیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ صرف اس کی پسند کے لیے درد سہے۔ میں پہننا چاہتا ہوں، وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر بولی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس کے پھولے گالوں پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر سامنے اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ایک لڑکا پن لیے ان کے قریب آیا تھا۔ ریبا کچھ کھسک کر اس کے قریب ہوئی، اس کے کانوں پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ حیدر کے سینے سے لگی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ ڈونٹ، وہ لڑکا جب اس کے دوسرے کان پر نشان لگا رہا تھا، حیدر سے سختی سے اسے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ ریبا میری جان، بس نہیں کرے اور کچھ، بس میری جان۔ اس کے سرخ ہوتے کان پر نظریں جمائے وہ لب بھینچ گیا۔ درد ہو رہا ہے حیدر، میرے کان کٹ گئے، اب میں ایک کان والا بن گیا ہوں۔ وہ بری طرح روتی ہوئی بول رہی تھی۔ حیدر کو پسند ہونے کی وجہ سے اس نے حامی بھر لی تھی، اب تکلیف سے اسے لگ رہا تھا اس کے کان کٹ گئے ہوں۔ چلیں بس، اور کچھ نہیں کروانا، دوسرے کان کا پھر کبھی کروا لیں گے، چلیں۔ اس کے کان کی لوگ ہلکے سے سولاتا وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے شاپ سے نکل گیا تھا، جو پیچھے سے مفت کے مشورے سے نواز رہے تھے۔ وہ اس کی آستین تھامے چل رہی تھی۔ فوڈ کارنر میں پہنچنے کے بعد حیدر نے کارنر کی ٹیبل ریزرو کروائی۔ اس بار اس نے پبلک ایریا میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ریبا درد ہو رہا ہے میری جان، نرمی سے اس کے کان کی لو کو چھوتے اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حیدر اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ اسے پکار رہی تھی۔ جی میری جان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ویک بھی نہیں ہوں، میں دوسرا کان بھی کٹوا لوں گا۔ اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگاتی وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔ حیدر اس کے عمل پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ انداز اس کا ریان کے ساتھ اس نے بہت دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اس کے ہاتھوں کو یوں آنکھوں سے لگا کر اظہار کر رہی تھی۔ او میرے دل، میں جانتا ہوں میری بیوی مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بہت زیادہ کرتا ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ صرف پیار نہیں کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ بالکل میری جان، اور اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے بیوی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے پیار کرتی ہیں، اور یہ کان ہم پھر کبھی چھدوا لیں گے میرے دل۔ وہ حیران تھا کہ تکلیف محسوس کرنے کے باوجود بھی اس کی پسند میں ڈلنے کے لیے، تکلیف سہنے کے لیے تیار تھی۔ اپنے ساتھ لگائے اسے لنچ کروانے کے بعد اس نے ہاتھ کے لیے کچھ چیزیں پیک کروائیں۔ ارے حیدر آپ، ریبا کا ہاتھ تھا میں اسی ہاتھ میں ڈھیر سارے بیگ لیے وہ بل ہی پے کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے علیشا کی آواز آئی۔ حیدر نے تعجب سے بویں اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ایک دو بار ہی ریبا کے کالج میں ملا تھا۔ وہ اسے مخاطب ایسے کر رہی تھی جیسے صدیوں سے شناسائی رہی ہو۔ علیشا چڑیل، ریبا نے حیدر کی آستین سے ناک رگڑتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ پلیزنٹ سرپرائز، خوشی ہوئی آپ سے پھر مل کر۔ کس کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ پنک ٹاپ اور جینز میں ملبوس سنہرے ڈائی کی بالوں کی کھائی پونے کیے حیدر کے ساتھ کھڑی ریبا کو صاف نظر انداز کرتے وہ پوری طرح حیدر کی جانب متوجہ تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسا صرف ریبا کو دکھانے کے لیے کر رہی تھی۔ ریبا فوراً حیدر کے مزید قریب ہوئی۔ جی ہمیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ریبا آپ کی فرینڈ ہے نا یہ؟ حیدر کو اس کی فضول کی کوشش میں کچھ دلچسپی نہیں تھی۔ مروتاً بامشکل مسکراتے اس نے ریبا کی جانب دیکھا جو اپنی آنکھوں کو پھیلائے علیشا کو سر سے پیر تک گھور رہی تھی۔ دوسری جانب بھی خال کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے حجاب میں چھپے سراپے پر نظر پڑتے وہ بری طرح ہنسنے لگی تھی۔ تم نے اچھا ڈرامہ سٹارٹ کیا ہے، کبھی تو تمہارے پاس اپنے کپڑے ہی نہیں ہوتے، اب مولانی بن کر گھوم رہی ہو۔ آپ نے بھی ماسٹر پیس چنا ہے حیدر۔ وہ ابھی بھی بولتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ ریبا آنکھیں پھیلائے اسے گھورتی باغور اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ ذہن میں اچانک ہی کچھ کلک ہوا تھا۔ میرے حیدر کو پرپوز کر رہی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ذہن کے پردوں پر کچھ دن پہلے دیکھا ڈرامہ لہرایا تھا۔ فارغ اوقات میں اس کا دن ٹی وی کے آگے نکلتا تھا جس میں وہ کارٹون اور اسلامک چینل سے لے کر انڈین سیریل میں آنے والے ایک تھیم جو عموماً ایک ہی ہوتے تھے اسے رٹے ہوئے تھے۔ علیشا، اس نے اب بھی اسی انداز میں اسے دیکھتے دھیرے سے پکارا تھا۔ حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ چڑیل ڈائن، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑے نوچ رہی تھی۔ علیشا بری طرح چیخی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کیوں سمجھ بیٹھی کہ ریبا بدل گئی ہے، اس کا صرف حلیہ بدلا تھا، لڑنے کی عادت نہیں۔
ریوا چھوڑیں اسے، بیوی لوگ جمع ہو رہے ہیں، چھوڑیں اسے، کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑے پوری طاقت سے اس کا سر دیوار سے ٹکرانے لگی تھی جب حیدر نے سختی سے اسے تھام کر علیشا کو آزاد کروایا۔ کچھ ہی دیر میں اچھا سا تماشا لگ گیا تھا۔ وہ جتنا اسے لوگوں کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا تھا۔ کہا اس نے میرے حیدر کو پرپوز کیا، میرے حیدر کو حیدر بولا اس نے۔ وہ ابھی حیدر کی گرفت میں مچلتی دونوں ہاتھوں سے اس پر جپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ انڈین سیریل والی ناگن ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار علیشا کو گھور کر دیکھا جس کی حالت اب اسے لڑنے والی نہیں رہی تھی۔ چپ، بالکل خاموش۔ ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں میں، اس کے ساتھ گھر جائیں گی آپ۔ مزید ایک لفظ نہیں سنوں اب میں۔ سختی سے اسے چپ رہنے کی تاکید کرتے وہ علیشا کی جانب مڑا جو بے حال ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اچھے خاصے نشان ابھر آئے تھے۔ کچھ دیر میں اسے ڈرائیور کے ساتھ روانہ کر کے وہ علیشا کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ سیاست میں تھا، کچھ بھی اونچ نیچ ہوتی تو اس کی بیوی پر الزام آتا، جو کہ کسی حد تک جائز بھی تھا۔ اس کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد، اس کی لاکھوں دھمکیاں سننے کے بعد اسے اس کے گھر ڈراپ کیا۔ ریبا پر آج اسے واقعی غصہ تھا، اس طرح مار داڑ کر کے وہ دوسروں کے ساتھ اپنا نقصان بھی کرواتی تھی۔ پچھلی دفعہ کسی کا سر پھاڑ آئی تھی اور بدلے میں اسے خود بھی اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ آج وہ کسی قسم کی نرمی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کچھ دیر میں ڈرائیور اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے وہ مزید کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ گھر آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی اگر گھر پر پتہ چلتا تو فرحان بھی اسے ڈانٹتا۔ ابھی تو حیدر کے ساتھ لہجے کا ہی غم ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اس کو لے کر گئے، سب جانتا ہوں میں۔ روانی سے گرتے آنسو کے درمیان وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ساتھ ساتھ جوس بھی پی رہی تھی جو اس نے ریسٹورانٹ سے واپسی پر اٹھایا تھا۔ ظاہر پیسے دیے تھے اور اپنا 1 روپے بھی وہ کسی کو مفت نہیں دیتی تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اپنے لیے میگی بنائی تھی، اب روتے روتے وہ کھا رہی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی، اپنی اتنی زیادہ انرجی تو اس نے علیشا کا دماغ ٹھکانے لگانے میں صرف کر دی تھی۔ ابھی وہ کھا ہی رہی تھی جب جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر حیدر داخل ہوا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ درشت لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا جو اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ریبا میں پوچھ رہا ہوں کیا حرکت تھی؟ اس بے تکی حرکت کی وجہ بتائیں مجھے۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے سلگتے لہجے میں کہا، وہ چڑیل آپ کو پرپوز کر رہی تھی، اسی لیے کیا میں نے یہ، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنی حرکت پر۔ اس کی گرفت میں پھر پھراتی وہ بھی چیخ کر بولی تھی، پرپوز؟ یا وحشت! کب پرپوز کر دی اس نے مجھے ریبا؟ اور اب کیا کر آئی ہیں اس بیچاری کا حال؟ جانتی ہیں ہسپتال چھوڑ کر آ رہا ہوں میں اسے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں کی جانب نظر پڑتے ہی گرفت میں تھوڑی نرمی آئی تھی، لہجہ ہنوز سہت تھا۔ بیچاری نہیں چڑیل ہے وہ، اور اب وہ آپ کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے بھی نتے بلا کر گویا اپنی ناراضگی کا پوری طرح اظہار کیا تھا۔ ہاں بس قتل ہی باقی ہے کرنے کو، اور جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں اب وہ بھی جلدی کر لیں گی۔ اس نے بھی ہفا سے انداز میں کہا تھا، ایک ہاتھ سے اب وہ نرمی سے اس کے بازو سے ہلا رہا تھا جو اس کی ذرا سی سختی پر سرخ ہو گئے تھے۔ میں میگی کھا رہا ہوں، کھا لوں؟ لاپرواہ سے انداز میں پوچھا گیا تھا، ساتھ ہی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ تجھ سے تو اللہ پوچھے گا ریان، 3 مردوں کے ساتھ رکھ کر تو نے میری بیوی کو بھی مرد ہی بنا ڈالا ہے۔ مجال ہے جو ناز و نزاکت سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ ہو۔ کوئی ضرورت نہیں میگی کھانے کی، کھڑی رہیں اسی طرح۔ جواب چاہیے مجھے، کب پرپوز کیا اس نے مجھے؟ اتنا مار کر آئی اسے، پھر خود یہاں کر رونے کی وجہ؟ اپنی آنکھیں کیوں سجا رکھی ہیں؟ اسے شانوں سے تھامے سنجیدگی سے اسے جواب طلب کر رہا تھا۔ اس نے حیدر کہا تھا جو پرپوز نہیں کرتا وہ حیدر بھیا کہتا ہے، حیدر تو میں کہتا ہوں، آپ میرے حیدر ہیں۔ اس نے کیوں کہا؟ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتے آنسو تواتر سے سرخ گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہے ریبا کہ جو پرپوز نہیں کرتا وہ حیدر بھیا کہتا ہے؟ جب مجھے لگتا ہے میری بیوی بڑی ہو گئی ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہیں جس سے میری ساری خوش فہمی ہوا ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بتا رہا ہوں نا، وہ جو سیریل آتا ہے اس میں پہلے بات کرتے ہیں، پھر پرپوز کرتے ہیں، پھر مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر اس کو رکھ لیتے ہیں۔ روتے ہوئے مستقبل کا سارا نقشہ کھینچ چکی تھی۔ کون سے ایسے واہیات سیریلز دیکھنے لگی ہیں آپ جس میں یہ سب دکھاتے ہیں؟ منع کیا تھا میں نے، اپنے چینلز کے علاوہ سرچنگ بھی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر اس کا سٹالر کھولا جو پوری طرح الجھا ہوا تھا، لیکن اس نے کھولا نہیں تھا اسے۔ خود لگ جاتے ہیں، میں نہیں لگاتا ہوں، مجھے پسند ہے وہ، اس میں ڈانس بھی آتا ہے ناگن والا۔ زور و شور سے روتے ساتھ وہ خاد کے ایکشن سے اسے بتا بھی چکی تھی کہ ڈانس آتا ہے۔ حیدر نے بامشکل ہنسی ضبط کی۔ اچھا چلیں روئے نہیں، یہاں آئیں۔ کافی دیر سے وہ رو رہی تھی، اتنا اس کے لیے کافی تھا۔ اسے یقین تھا آنے والے 4-5 مہینوں تک اب وہ کسی سے مار داڑ نہیں کرے گی۔ مجھے بہت ڈانٹا ہے، زور زور سے ڈانٹا ہے، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، غلطی تو اس نے کی نا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ آنسو میں مزید روانی آئی تھی۔ غلطی پر ہونے کے باوجود وہ حیدر کو بہت معصوم لگی تھی۔ اچھا بس روئے نہیں، آپ کی غلطی پر ڈانٹا ہے۔ اس کے ڈیڈ سیاست میں میری جان، ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر اسے کوئی سویئر انجری ہو گئی ہوتی تو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتے، پھر ہم سب پریشان ہوتے نا۔ اس نے بس بات کی تھی، میں نے اس کا جواب دیا۔ پرپوز اس کو نہیں کہتے میرے دل،
نرمی سے ساتھ لگائے وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کی اس کی حرکت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور یہ ناگن والے سیریلز اب آپ نہیں دیکھیں گی۔ اس کے کہنے پر اس نے زور زور سے سر ہلا کر حامی بھری۔ اب میرا عشق دمالوں سے کہیں آگے ہے، اب ضروری ہے میں وجد میں لاؤں تجھے۔ تو مانتا نہیں ہے مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھے۔ وہ کافی دیر سے حفصہ اور فیضی کے ساتھ بیٹھی ان سے باتوں میں مگن تھی۔ لنچ کے بعد حفصہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گئی تو وہ بھی کھاد کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ شیٹ چینج کر کے کھاد کا فیڈر بنایا۔ ابھی کھاد کو کارڈ سے نکالنے لگی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل چنگار اٹھا۔ اسکرین پر فرحان کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کھاد کا فیڈر ٹیبل پر رکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ کہاں تھی تم؟ فون چیک کیا تم نے اپنا؟ پچھلے 1 گھنٹے سے کالز کر رہا ہوں میں تمہیں۔ چھوٹتے اس کی باری آواز ابھری تھی۔ حفصہ اور فیضی کے پاس تھی، موبائل کمرے میں تھا اس لیے اٹینڈ نہیں کر سکی آپ کی کال۔ آپ لینڈ لائن پر کر لیتے۔ وجہ بتانے کے ساتھ ہی اسے مشورہ بھی دے ڈالا۔ خان لینڈ لائن پر کر کے اپنی عزت کروا لیتا نا میں، کہ میری بیوی کو میری کالز نہ اٹینڈ کرنے کا صرف بہانہ چاہیے، اور اگر پچھلی بار کی طرح محترمہ کہہ دیتی میری مرضی تو ساری زندگی فیضی مجھے تانے دیتا۔ مقابل تو برا بیٹھا تھا۔ ارسا نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اسے یاد تھا پچھلی بار اس نے لینڈ لائن پر کال کی، نہ اٹینڈ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے لاپرواہی سے میری مرضی کہہ کر کھٹک سے ریسیور رکھ دیا تھا، جسے وہ اب بھی یاد رکھے ہوئے تھا۔ خیر تم ریڈی رہو، میں 10 منٹ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ ہاتھ کو شام میں پہنائے جانے والے کپڑوں سمیت فیضی کو دے دو، وہ تیار کرے گا اسے شام کے لیے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ عجلت میں کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ فرحان میری بات تو سنیں، 10 منٹ میں کیسے؟ وہ جو مزید کچھ کہہ رہی تھی، ٹو ٹو کی آواز پر اس نے گور کر موبائل کو دیکھا۔ عجیب، اب 10 منٹ میں حکم کی تعمیل کر لاؤں ان کی، حد ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی، کبرڈ سے اپنی چادر نکال کر پہننے کے بعد ہاتھ کی چیزیں اٹھا کر فیضی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ فیضی کو اس کے بھائی کا حکم اچھی طرح سنا کر کھاد کو چومنے کے بعد وہ اطمینان سے دروازے کی جانب بڑھی۔ پورے 10 منٹ بعد وہ باہر کھڑا ہان دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی عجلت میں بلوا لیا ہے فرحان؟ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی خامتی ہوئی بولی تھی۔ کہیں لے کر جانا ہے تمہیں؟ اس نے ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرتے اسے جواب دیا۔ ارسا کے تاثرات سے واضح تھا وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ یوں ہی کچھ دیر خاموشی کے نظر ہوئے تو فرحان نے گود میں دھرا اس کا ہاتھ ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر۔ اس کی توجہ ڈرائیونگ کی جانب تھی، لیکن اس کے ہر عمل کا خوب جائزہ لے رہا تھا۔ سب کچھ تو سونپ دیا آپ کو، اعتبار نہ ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ وہ مطمئن سے اس کے شانے پر سر رکھتی اسے معتبر کر گئی تھی۔ تمہارے لیے پارلر کا اپائنٹمنٹ لیا تھا میں نے، ساری ڈیٹیلز میں انہیں دے چکا ہوں۔ تمہیں بس جانا ہے اور جو وہ کرتے جائیں خاموشی سے انہیں کرنے دینا ہے، اور پھر میرے پاس واپس آنا ہے۔ اس کے چادر میں چھپے وجود پر محبت بھری نظر ڈال کر اس نے نرم لہجے میں کہا، جو کہ اس کی ذات کا خاصہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کی بات پر ارسا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ آپ کو تو میں یوں ہی پسند ہوں نا فرحان، جیسی میں ہوں، پھر یہ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ لمحے بھر میں یقین ڈگمگایا تھا، تو کیا اسے بھی اب اس کی چاہ نہیں رہی؟ ارسا یہاں میری طرف دیکھو۔ وہ اس کی حالت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑی کر کے اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے میری ارسا ہر حال میں پیاری لگتی ہے، بالکل اسی طرح بناوٹ سے پاک۔ یہاں مجھے دیکھو، نرمی سے کہتے اس نے اس کا جھکا سر اٹھایا۔ وہ آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی میری ہمراہی میں ہوتے ہوئے ماضی کے کسی خوف میں مبتلا رہے۔ میں نہیں چاہتا ایسا کہ تمہاری ماضی کی تکلیف ہمارے حال پر لمحہ بھر کو اثر انداز ہو۔ تمہارے چہرے پر خوف کی ایک رمق بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی ارسا۔ تھوڑا سا بھروسہ مزید کر لو مجھ پر، اور یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو کہ فرحان مرتضیٰ کبھی تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ دے گا۔ ہمارے چہرے پر جھریاں بھی پڑنے لگی نا مسز، جب بھی تم مجھے دنیا کی حسین ترین عورت لگو گی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھتے اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اب بھی نہیں جانا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپائنٹمنٹ کینسل کروا دوں گا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ اپنے محسوس سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارسا نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں پر۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا، کتنا محسور کن احساس تھا۔ بہت حسین نہ ہو کر بھی وہ حسین تھی کیونکہ وہ اسے پیاری لگتی تھی۔ فرحان مرتضیٰ جیسا شخص اگر لڑکی کی قسمت بن جائے تو جنت تو دنیا میں مل جائے گی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں پر نظریں جمائے اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، آنکھوں کے نم ہوتے گوشے فرحان کی نظروں سے مخفی نہیں تھے۔ میں تعمر اپنے ہاتھ اسی طرح ان ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ میں تعمر یہ ہاتھ یوں ہی تھامے رکھ سکتا ہوں۔
وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں کا قہقہا گونجا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، ہنستے ہنستے آنکھوں کے کناروں سے پانی ابھر آیا تھا۔ فرحان نے ہنستے ہوئے محبت بھری نظروں سے یہ منظر آنکھوں کے ذریعے قید کیا۔ مجھے کیا کہنا ہوگا جا کر؟ وہ کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے شیرنی بنی اس کی بیوی نئے لوگوں سے ملنے سے کتنا ڈرتی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا ہوگا، وہ خود تمہیں ریسیو کر لیں گے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ کچھ نہیں ہے۔ وہ رخان سی ہوتی تقریباً کوئی چھٹا ڈریس بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھ رہی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھا ریان گونٹ گونٹ چائے پیتا خاموشی سے اس کا ہر عمل دیکھ رہا تھا۔ کچھ اچھا نہیں لگتا مجھ پر، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ بیڈ پر کپڑوں پر ہی بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ اس کا چھٹا ماہ اپنے اختتام پر تھا۔ اس کے تقریباً تمام ڈریسز فٹ ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ریان نے اس کے کیجول شاپنگ کی تھی جس میں گھر کے پہننے والے کپڑے اور دوسری چیزیں شامل تھی، لیکن اب اسے شام میں پہننے کے لیے کوئی ڈریس مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ رونا بند کرے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد ریان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا، اب چائے پی رہا تھا، کچھ دیر میں انہیں نکلنا تھا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر اس نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ رونا بند کریں۔ سنجیدگی سے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ لبوں کو بھینچ کر اس نے سسکی روکی۔ یہ پہن کر آئیں۔ خاموشی سے صوفے پر رکھا پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھا۔ اس کے سوالیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھنے پر اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ یہ کب؟ بیگ سے بنفشی کلر کی شرٹ نکالتے اس نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خیدر اور ریبا مارکیٹ گئے تھے تو آپ کے لیے ڈریس منگوایا تھا، میرے گڈے کے پسند کا یہ ڈریس، چلیں اب پہن کر آئیں۔ اس کے ہاتھوں میں ڈریس دے کر اس نے ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں وہ بنفشی رنگ کے سٹائلش لوز سی کرتی کے ساتھ کھلے ٹراؤزر میں باہر آئی تھی۔ اس کی رنگت بہت کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ریان کی ہاتھ میں تھا۔ اپنی خالت کا خیال آتی اس کی رنگت میں گلاب سی گلی تھی۔ اس کے چہرے پر مامتا کا نور تھا جو اسے الگ ہی چمک بخش رہا تھا۔ حفصہ آ جائے میری جان۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ ریان نے مصروف انداز میں اسے پکارا۔ وہ بیڈ پر پھیلایا اس کا پھیلاوا سمیٹ رہا تھا۔ وہ آپ کے پاس میرا دوپٹہ۔ وہ وہیں قدم جمائے کچھ جھجک کر بولی تھی۔ ریان نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ اس کی جھجک محسوس کرتے نرمی سے دوپٹہ اس کے سراپے پر پھیلایا۔ اب تیار ہو جائیں۔ جب آپ نے ڈریس لے لیا تھا تو مجھے پریشان کیوں کیا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ دیکھ رہا تھا میری جان کی پسند۔ وہ تو آپ ہیں۔ سر جھکا کر وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ریبا یار بات تو سنیں۔ وہ اس وقت سے اسے ناراض تھی۔ میں بہت دفعہ ہو گیا ہوں، اب میں کبھی نہیں مانوں گا۔ وہ اس کے سینے پر منہ چھپائے ہفگی سے بولی تھی۔ آج حیدر نے اسے ڈانٹا تھا اور اس نے بہت محسوس کیا تھا۔ او میرے دل، میری جان کے ٹکڑے، اب منا رہا ہوں نا، غلطی پر ہی تو ڈانٹا میں نے بیوی۔ وہ اس کے پھولے گالوں کو پیار سے سہلاتے بولا تھا۔ نم پلکوں کو ہولے سے چھوتے اس نے ایک بار پھر اسے پیار کیا۔ ہمیشہ ڈانٹتے، بار بار ڈانٹتے، میں بدلہ لوں گا۔ اچھا لے لیں بدلہ، اس نے گویا ہتھیار ڈال دی۔ چھوڑے نہیں لے رہا، میں قاضی کے پاس اور رکنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی تھی، جانتی تھی ابھی وہ ہر بات مان جائے گی۔ بالکل نہیں ریبا، تایابو کے گھر سے ہم گھر جائیں گے۔ خیدر نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ کچھ نہیں مانتے، صرف میں مانتا ہوں، میں سب مانتا ہوں۔ کان بھی کٹوایا، آپ نے کٹوایا؟ اپنے کان کو چھوتے ہوئے اس نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے افسوس سے کہا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کے کانوں کو چھوا۔ بہت درد ہوا نا میری جان کو؟ بس اب اور نہیں کچھ کروائیں گے ہم، یہ دوسرا کان ایسے ہی رہنے دیں گے۔ اس نے نرمی سے اس کی کان کی لو کو چھوا جس میں ایک کان میں سنہری رنگ چمک رہی تھی۔ ایک کان والا بن جاؤں گا، وہ دوسرے کان کو چھو کر بولی۔ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، خیدر نے شرارت سے کہا۔ وہ گیمبو کو ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ پارلر سے نکلی تھی۔ ڈریس وہ وہاں پہلے ہی دے چکا تھا۔ وہ تو مبخوت سا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چیزیں لیتے وقت اس نے کب سوچا تھا کہ وہ اتنی حسین لگے گی؟ ہلکے انگوری اور سنہرے رنگ کے امتیاز میں خوبصورت جوڑے میں ملبوس، بالوں کی نئی کٹنگ اور ہلکے میک اپ کے ساتھ اس میں بہت بدلاؤ لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے آگے جھکتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھتے وہ مطمئن سی اس کی جانب بڑھی۔ ایک ادا سے پورے حق سے اپنی تعریف وصول کرتے وہ گاڑی کی جانب بڑھی۔ کمال است، وہ بڑبڑایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ شوق ہوا، وہ پل بھر میں سمٹ کر رہ گئی۔ ان 2 گھنٹوں میں نہ جانے ان لڑکیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کے بالوں کی پروٹین ٹریٹمنٹ کے دوران اس نے کچھ کہنا چاہا تو اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ میم یہ سر کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد مینیکیور، پیڈیکیور اور جانے کیا بلا بقول ارسا کہ وہ چپ ہی رہی تھی۔ اتنا تیار کروا کے کہاں لے کر جائیں گے آپ مجھے؟ وہ ہلکے میک اپ میں بھی بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ تمہارے نکمے دیور کی منگنی میں، تمہاری حفصہ کی عزت پر راضی ہوا ہوں میں۔ ابھی وہ سیٹل نہیں ہوا ہے ارسا، اس پر ذمہ داریاں نہیں پڑی ابھی۔
ہو جائے گا سیٹل بھی، ویسے کون سا بھی شادی کروا رہے ہیں ہم، اسے پسند ہے ریم، اسے منانے میں بھی تو وقت لگے گا۔ وہ فوراً فیضی کی سائڈ ہوئی۔ اس میں اور حفصہ میں ایک بات مشترکہ تھی، وہ دونوں فوراً فیضی کی حمایت میں بول پڑتی تھی۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also, do subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further more amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.